جی ناظرین، آپ کو گفتگو میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ صاحب پھر اس کا مطلب آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کی سوچ ہے، جو مطالبہ ہوتا ہے وہی آپ کا۔ میری بات سنیں، رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ بات کہتے ہوئے یہ خوب سوچنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ نے ایک موقع ان لوگوں کو دیا تھا جو ان دونوں پارٹیوں نے کھو دیا ہے۔ میں یہ بات ہی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی۔ اور جس طرح سے یہ فواد چودھری میرے بھائی ہیں، یہ کل تک کہاں تھے، آج کہاں ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں چارج شیٹ پوری قوم نے تیار کی ہوئی ہے، رول آف لا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وزیر اعظم عدلیہ کا مذاق اڑا رہا ہے، صدر صاحب کے اوپر کرپشن ہے، ایک ایک ادارہ جو ہے اس ملک کا وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ سٹیل مل ہو، وہ ریلوے ہو، وہ پی آئی اے ہو، وہ حاجیوں تک کو ان کی حکومت نے بخشا نہیں ہے۔ اور یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ریلیف کسی پہلو میں نہیں ملا۔ یہ مل کے دونوں بڑی پارٹیاں ترمیمیں کرتی رہی ہیں، عوام کو ریلیف دینے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ مہنگائی، میری بات سنیں، ہاں جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں بنایا جا رہا ہے کیا؟ جی یہ دونوں بڑی پارٹیاں لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہیں۔ عمران خان کیوں اتنی تیزی سے پاپولر ہو رہے ہیں؟ آئی آر آئی کا سروے آپ نے آج پڑھ لیا، سارے اخبارات کے اندر ہے کہ پی ٹی آئی اس ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے۔ یہ وقت نے ثابت کیا ہے، جی ہم تبدیلی لے کر آئیں گے، پوری قوم ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ یہ ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں دونوں پچھلے 4 سال سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ فرینڈلی اپوزیشن۔ آسما ایک پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں ذرا۔ آسما یہ جو پی ٹی آئی ہے، یہ ڈیرہ غازی خان کے لگاریوں کے ساتھ، چکوال کے ٹمنوں کے ساتھ، سرگودے کے ٹمانوں کے ساتھ، جہانگیر ترین کے ساتھ اور شفقت محمود کے ساتھ یہ تبدیلی لے کے آئیں گے۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے میں بتاتا ہوں آپ کو کس کے ساتھ تبدیلی لے کے آئیں گے، وہ سارے ان کی ٹیم میں بیٹھے مجھے باتیں کھلاڑی آپ کے پاس بھی بہت ہے رانا صاحب۔ بالکل پی ٹی آئی جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف اسے خطرہ جو ہے وہ میاں نواز شریف سے ہے۔ باقی ان کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو حال ہے اور پی ٹی آئی کا جو حال ہے۔ میاں نواز شریف صاحب خیر صلی اللہ، میاں نواز شریف صاحب تو خود لاہور سے فارغ ہو چکے ہیں۔ 30 اکتوبر کا جلسہ ثابت کرتا ہے، 28 اکتوبر کو انہوں نے کیا تھا پورا زور لگا کے پنجاب حکومت نے۔ میاں نواز شریف صاحب تو اپنے گھر سے فارغ ہو چکے ہیں، انہیں باہر کہاں انہوں نے جانا ہے؟ رشید صاحب آپ الیکشن کا انتظار کریں، آپ جی ہم الیکشن کا انتظار کریں گے، ضمانتیں ضبط کروائیں گے لاہور سے آپ لوگوں کی۔ آپ نہ بھولیں، اور پیپلز پارٹی کو تو کینڈیڈیٹ نہیں ملیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کوئٹہ میں جلسہ کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جی آپ اسٹیبلشمنٹ کا رونا رو رہے ہیں، آپ کو اپنا ماضی یاد آ رہا ہے، کس طرح میاں نواز شریف صاحب جنرل جیلانی کے منہ بولے بیٹے اور ضیاء الحق کی روحانی اولاد ان کی منہ بولے بیٹے میاں نواز شریف صاحب کو اپنا ماضی یاد آ رہا ہے۔ تو عمران خان جو ہے وہ جنرل مشرف کے پولنگ ایجنٹ تھے ریفرینڈم میں، آپ کو نہیں پتا؟ پولنگ ایجنٹ بنے تھے، آپ جنرل ضیاء الحق کے کیا تھے؟ حالات کے حوالے سے بات کریں فواد چودھری صاحب، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی پھر شاید کامیاب ہو گئی۔ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہو گئی، تنہا وہ مقابلہ کریں گے، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ مقابلہ کریں گے، آپ کے ساتھ سیاسی اتحادی ہیں جو ابھی بھی حکومت کا حصہ ہیں، تو پھر یہ نعرے، یہ سیاست، یا پھر ہم یہی سنتے رہیں گے کہ جی لانگ مارچ ہی تبدیلی کا باعث بنے گا پاکستان میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ محمود رشید صاحب نے شکر ہے کوئی ایکسیلیٹر سے پاؤں اٹھایا ہے، ورنہ تو وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کس کی کیا بات ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو ابھی پہلے تو ایک میں اپنا ذاتی پوائنٹ کلیئر کر دوں، جو ابھی محمود رشید صاحب نے، میرے بڑے محترم بھائی ہیں، وہ کہہ رہے تھے پہلے کدھر تھے، تو بھائی آپ بھی تو پہلے جماعت اسلامی میں تھے، آپ تحریک انصاف میں ہیں، رانا صاحب پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، اب نون میں ہے، تو یہ ایشوز چلتے رہتے ہیں، اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے نہیں کہا تھا انہیں کہ آپ جا کے ساؤتھ پنجاب پروونس کی مخالفت کریں، انہوں نے آ کے خود کو جو ریڈیوس کیا ہے، پہلے یہ ساؤتھ پنجاب میں ایگزسٹ کرتے تھے نا، اب یہ خود کو شرنک کر گئے ہیں اپنے غلط سیاسی فیصلوں سے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو بالکل جو پنجاب میں جو سکیمیں لانچ کی، 70 ارب روپیہ جو فیڈریشن نے ان کو دیا تھا NFC ایوارڈ کے بعد، وہ انہوں نے سستی روٹی میں، پھر لیپ ٹاپ میں دانے، آج نارووال میں سکول گرا، 7 بچوں کی بیچاروں کی ڈیتھ ہو گئی، ایک طرف تو پرائمری
स्कूलों का ये हाल है, और ये लैपटॉप बांट रहे हैं। प्राइमरी स्कूलों के फंड्स इन्होंने लैपटॉप में शिफ्ट कर दिए और वहां से ये जो है वो लैपटॉप बांटना शुरू हो गए। यूं नहीं होता। आप एक जब पॉलिटिकल प्रोसेस में होते हैं, आप एक कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और उस कंसेंसस के ऊपर अपनी एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसको आगे लेके चलते हैं। मुस्लिम लीग नून का बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये फैसले पहले कर देते हैं और सोचते बाद में है, उसके बाद ये सोचना शुरू करते हैं कि हमें नुकसान क्या पहुंचा। आपको इनका कोई विजन नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब नहीं आ रहा ना, किसी को भी नजर नहीं आ रहा, सिवाय इनके अपने जो घर का विजन है, घरेलू विजन बहुत है, वो नजर आता है। बाकी जो जहां तक बात है पीटीआई की, ये राना साहब ने सही कहा कि जब इलेक्शंस आएंगे तब पता चलेगा, क्योंकि अब तक की हिस्ट्री में तो उन्होंने हमेशा बाइकआउट किया है। परफेक्ट सिचुएशंस नहीं मिलनी कभी भी किसी को, और परफेक्ट सिचुएशंस अब भी नहीं मिलनी, और पीटीआई का मुझे तो डर है कि ये बाइकआउट ही कर जाएंगे एंड पे, जो इनकी हिस्ट्री है। पीटीआई से आपको डर है तो मैं राना साहब ये आपको कह रहे हैं कि तख्ते लाहौर की मनमानी नहीं चलने देंगे, आप इनकी मनमानी नहीं चलने देते, तो पाकिस्तान के अवाम कहां गए इस तमाम? देखिए आसमा, बात ये है, फैसला तो अवाम ने करना है। देखिए आसमा, बात ये है कि कोई तख्ते लाहौर का है, कोई तख्ते इस्लामाबाद का है, कराची का है, पेशावर का है। बात ये है कि बिलाखिर इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन में अवाम जो फैसला करेंगे वही फैसला जो है वो सबको तस्लीम भी करना पड़ेगा। हमने इन 4 सालों में लोगों की क्या खिदमत की है, उसके ऊपर लोगों की क्या राय है, उसके ऊपर ठीक है वो पीटीआई भी और पीपल्स पार्टी जो है वो अपना मौक़िफ़ और अपनी राय रख सकती है, लेकिन हमने अपने तौर पे जो हम मुनासिब समझते थे, जो हमें इख्तियार था, हमने वो किया है। और जहाँ तक जनूबी पंजाब का मामला है, ये तो अभी कहने की बातें हैं ना, जब इलेक्शन होगा तो पता चलेगा कि जनूबी पंजाब के लोगों के साथ ड्रामा किसने किया है। जनूबी पंजाब को तो आप जलसा रख लेना एक जरा मुल्तान। भाई जलसा भी रख लेंगे, जलसे इससे पहले भी किए हैं मुल्तान में, बहावलपुर में ये जलसा कर रहे हैं। जलसों की अगर बात है तो जलसे तो इससे पहले भी हुए हैं, अब भी होंगे, इलेक्शन में भी होंगे। लेकिन बात यह है कि जनूबी पंजाब के लोगों से जो ड्रामा जो है वो पीपल्स पार्टी कर रही है कि अपनी करप्शन को और अपनी बैड गवर्नेंस को छुपाने के लिए एक लसानी बुनियादों के ऊपर जो है एक इलाके के लोगों को उलझाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये लोगों के सामने हैं और इसका जो है वो खमियाजा पीपल्स पार्टी को भुगतना पड़ेगा। साहब आप कह रहे हैं कि आवाम करेंगे। मुझे ब्रेक लेनी है। जी नाजरीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। क्या मार्च की सियासत ही तब्दीली पाकिस्तान में लेकर आ रही है? नहीं, इस पर बात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद।